علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام، اس پروگرام میں شرعی دینی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو بہت سے ایسے دینی شرعی مسائل جن کا سیکھنا مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطہاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. کیسے مزاج کے نام میں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کے بھیجے ہوئے کون سے وہ سوالات. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر تشہد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشہد کے اندر اگر تو یہ تشہد دوسری رکعت والا قاعدہ ہے، 4 رکعت والی کے اندر دوسری والا قاعدہ ہے، اور اس میں التحیات کے بعد کسی نے جو ہے وہ یہ درود شریف پڑھ لیا فرضوں کے اندر یا سنت مؤکدہ کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر اگر بھول کر پڑھا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، جان بوجھ کر پڑھا ہے تو نماز دہرانا لازم ہوگا. اور اگر جو ہے وہ انہوں نے آخری قاعدے میں پڑھا یا سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جو ہے وہ دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ پڑھا، درود ابراہیمی کی جگہ پر یہ والا درود پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. اگرچہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کوئی اور درود پاک بھی پڑھ لیا تو بھی ایسی صورت کے اندر جو درود پڑھنے کی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تشہد کا جیسے یہ پوچھ رہے ہیں، یعنی عبدہ و رسولہ سے پہلے پڑھنے میں اس میں کیا فرق آگا؟ جی، درود ابراہیمی کی جگہ پر پڑھنے کا یہ حکم بیان کیا آپ نے. تشہد کا جو مقام ہے یعنی التحیات جو مکمل ہے پڑھنی ہے، تو وہ التحیات اپنے تمام الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ واجب ہے. تو التحیات سے پہلے پڑھنا یا التحیات کے درمیان میں جو ہے وہ پڑھنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو التحیات سے پہلے پڑھیں گے تو التحیات کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی. ٹھیک. تو پھر جو ہے وہ اگر بھول کر ایسا پڑھ لیا کہ جیسے ہی سجدے سے اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیا، اس کے بعد تحیات پڑھی، تو اب اگر بھول کر ایسا ہوا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کر ہوا تو نماز دہرانا لازم ہوگی. جی مزید کال. ایک دوست ہے تو یہ ہڈی فریکچر ہوئی ہے، وہ بیڈ پہ ہے، تو نمازیں کیسے پڑھے؟ وضو نہیں ہو کر سکتا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ وہ کیسے وضو کرے، کیسے نماز پڑھے؟ بعض قبلہ رخ کا بھی نہیں اس کو اندازہ رہتا کہ چرپائی وغیرہ یا بیڈ پہ پڑھا ہے کسی اور طریقے سے، تو پلیز مہربانی اس کی آپ رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے. ایسے کئی مریض ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ افراد کے جو پہلے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ 2 تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک تو جو جسمانی طور پر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ نمازوں کے حوالے سے بھی مسائل کافی رہتے ہیں. تو اب یہ جن ٹانگ میں فریکچر ہے، پلستر لگا ہوا ہے، تو ایسا شخص کیسے اپنی نماز قائم کرے؟ دیکھیں، نماز تو جو ہے وہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے. انسان اگر بیمار ہے، مریض ہے، تو بھی ایسی صورت کے اندر نماز بہرحال اس کے اوپر لازم ہی رہے گی. اور فقہی کتابوں کے اندر باقاعدہ مریض کی نماز کے حوالے سے مکمل ایک چیپٹر جو ہے وہ الگ سے بیان کیا ہوا، جس میں اس سے متعلقہ احکام بیان کیے گئے.
اب دیکھیں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے طہارت کی. تو طہارت کے اندر وضو اگر کوئی شخص خود نہیں کر سکتا لیکن سامنے والا اسے کروا سکتا ہے تو وہ کسی اور سے مدد لے کے وضو جو ہے وہ کرے گا. اسی طرح پاؤں میں جیسے فریکچر ہوا ہے تو اب اس کے اندر چہرہ دھو سکتا ہے, ہاتھ دھو سکتا ہے, چل کے وہاں نہیں جا سکتا جہاں پہ وضو کرنا ہے, تو پانی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ منگوا لے کسی کے ذریعے سے, جس کے ذریعے سے وہ یہیں پر بیڈ پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ دھو لے. اب اس کے لیے کچھ اہتمام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ یار بیڈ پر کیسے بیٹھ کر جو ہے وہ ہم وضو جو ہے وہ کر لیں گے. تو جب اہتمام کریں گے کہ آپ مثال کے طور پہ وضو کے ٹائم پہ آگے جو ہے وہ کوئی موٹا کمبل یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ رکھ لیں کہ جس سے اگر پانی گرے گا بھی آپ کا تو وہ اس میں گرے, یا کوئی برتن جو ہے وہ رکھ لیں جس سے جو ہے وہ پانی آپ کا جب گرے گا تو وہ اس میں گرے گا اور جس سے بیڈ یا جو ہے وہ کپڑے یا مریض کا بدن جو ہے وہ گیلا نہیں ہوگا. تو یوں اہتمام جو ہے وہ کرنا ہوگا. اچھا, اب چونکہ پاؤں میں فریکچر ہے تو اب اس میں یہی ہے کہ بھئی اگر پنجہ ہے یعنی جو وضو میں چیز دھونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ٹخنوں سمیت جو ہے وہ آپ کو پاؤں دھونا ہے, تو اگر وہ حصہ جو ہے وہ پلستر کے اندر نہیں ہے تو پنڈلی وغیرہ جو پر پلستر چڑھا ہوا ہے تو آپ اس حصے کو جو ہے وہ دھوئیں گے, جبکہ اس کا دھونا جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ اس پر بھی پلستر چڑھا ہوا ہے تو بقیہ اعضائے وضو, چہرہ ہے, آپ کا سر کا مسا ہے, ہاتھ ہے کونیوں سمیت, یہ آپ دھوئیں گے. اور پیر کے جس حصے پر اگر ایک پیر کے اندر جو ہے وہ آپ کو فریکچر ہوا ہے, دوسرا پیر ٹھیک ہے تو دوسرا دھوئیں گے. اس میں فریکچر ہے اس میں جو ہے وہ آپ کیا کریں گے, اگر تو اوپر سے پانی ڈالنا جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا تو بٹی کے اوپر سے پلستر کے اوپر سے پانی ڈالیں. پانی ڈالنا نقصان دے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ مسح جو ہے وہ کر لیں گے اچھے طریقے سے, تو اس طرح آپ کا وضو ہو جائے گا. پھر دوسری انہوں نے بات کی کہ قبلے کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو قبلہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ون ٹائم جو ہے جس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ مریض کی چارپائی یا بیڈ کو ہی جو ہے وہ اس اعتبار سے سیٹ کر دیا جائے کہ وہ قبلہ رخ جو ہے وہ موجود ہو. اگر وہ خود ہل نہیں سکتا, اپنے آپ کو موو نہیں کر سکتا, تو اس کا بیڈ ہی اسی جانب جو ہے وہ کر دیا جائے, یا اس کو اسی جانب قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ لٹا دیا جائے. تو اب اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جیسے پلستر لگا ہوا ہے یا ٹانگ پہ بالکل پٹی بندھی ہوئی ہے, تو اب ظاہر اس میں عام حالت میں اگر وہ لیٹا رہے مریض اسی طرف رہے تو قبلے کی طرف پاؤں اس کے ہوں گے, اور نماز کے وقت بھی قبلے کی طرف پاؤں ہوں گے. تو اس دونوں باتوں پہ آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں. جی دیکھیں, عام حالت کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ کسی نے کیے ہوئے تو وہ گناہ نہیں ہے, بے ادبی جو ہے وہ شمار عرفن کیا جاتا ہے تو بچنا بہتر ہے. لیکن جب عذر کی وجہ سے اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے تو ایسی صورت کے اندر کوئی گناہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے, تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر جب وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اب نماز پڑھنا دیکھیں دو طریقے سے ہوگا کہ یا تو وہ اٹھ کر جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. کس طرح پڑھ سکتا ہے کہ جناب وہ شخص جو ہے وہ رکوع اور سجدے کی جگہ اشارہ کرے گا اور باقی چیزیں جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لے گا نماز, جس طرح بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھنا ہے. اچھا, پھر بیٹھ کر بھی پڑھنے کے اندر یہ کہ اگر وہ شخص آگے کوئی ایسی چیز رکھتا ہے جو 9 انچ کے قریب جو ہے وہ اونچی بلند ہے زمین سے اور اس کے اوپر وہ سخت ہے, اس کے اوپر وہ سجدہ کر سکتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ سجدہ ہی کرے گا اور اس کا سجدہ حقیقی ہی شمار ہوگا. اور اگر وہ اتنا بھی نہیں جھک سکتا تو پھر اس کو اشارے سے سجدے کی اجازت ہو جاتی ہے. تو اشارے سے سجدہ کرنے کے اندر وہ اپنے سر سے جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے, رکوع کا اشارہ بھی سر سے کرتا ہے اور سجدے کا اشارہ بھی سر سے کرتا ہے. رکوع میں تھوڑا سر کم جھکاتا ہے اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ سر جو ہے وہ جھکانا ہوتا ہے. تو یوں جو ہے وہ سجدے کے اشارے کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر سکتا ہے. اب اس کے اندر اگر اس کو پاؤں جو ہے وہ موڑنا ممکن نہیں ہے تو پاؤں بھلے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں قبلے کی جانب تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, وہ اپنی نماز اس طرح ادا کر سکتا ہے. اب بات یعنی آپ اس کے پاؤں ہیں تو یہ قبلے والا وہ معاملہ ہاں, نہیں, یہ کیونکہ اس کا رخ ہی قبلے کی طرف جو ہے وہ قبلے کی جانب جو ہے وہ ہوگا. اب بات یہ کہ دیکھیں جب مریض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم اٹینڈنٹ رکھتے ہیں, بسا اوقات جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ دیگر اور دوائیوں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہم رکھ رہے ہیں یا اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن نماز کے اعتبار سے اگر کسی شخص کو ضرورت ہے تو ہم پھر ایسا فرض جو ہے وہ رکھیں اس کے ساتھ. یا عام طور پہ گھر کے اندر بھی جو ہے وہ افراد ہوتے ہی ہیں, ان کو تھوڑی توجہ دلانی ہوتی ہے کہ بھئی نماز کا یہ ٹائم ہے, اس ٹائم پر کوئی شخص آیا آپ کو اور آ کر جو ہے وہ تھوڑا سا
قبلے کی جانب بٹھا دے، آپ کو وضو جو ہے وہ کروا دے، یا وضو کے لیے پانی جو ہے وہ فراہم کر دے، تو یوں اہتمام جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اب ہوتا ہے کہ بھئی دن کے اندر تو بسا اوقات جو ہے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کے وقت کے اندر بسا اوقات دیگر لوگ جو ہے وہ نہیں اٹھے ہوئے ہوتے، یا وہ نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے، تو فجر کے اندر یہ شخص جس کو نماز پڑھنی ہے اب یہ جو ہے اس وقت محتاج جو ہے وہ ہوا ہوتا ہے، تو اولاً تو یہ اس کا بھی اہتمام کرے۔ بالفرض اگر کوئی بھی صورت نہیں بنتی، کوئی شخص جو بولا بھی ہے لیکن کوئی نہیں آیا، تو اب بھی نماز قضا کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، پھر اس کو اپنے پاس پہلے سے کوئی اس طرح کا پتھر یا کوئی کورا برتن مٹی کا رکھ لے جس سے وہ تیمم جو ہے وہ کر لے، تاکہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر لے۔ تو نماز جو ہے وہ بہرحال کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ میں نے نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس کا اہتمام خود بھی کرنا چاہیے مریض کو، اور جو مریض کے اہل خانہ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے مریض کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کو جہاں جہاں سپورٹ کی حاجت ہے وہ اسے سپورٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ ثواب کا باعث بنے گا۔ ٹھیک۔ اچھا یہ والی ساری صورتیں آپ نے وہاں وہ بیان کی کہ جہاں وضو کرنا ممکن ہے، تو ایسے معاملات بھی ہوں گے کہ جہاں وضو بظاہر نہیں ہو پائے گا جی یا وضو ہو نہیں سکتا، تو اب ایسی صورتحال میں تیمم کی طرف جائیں گے؟ جی بالکل، جہاں بالکل بھی جو ہے وضو جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس میں یہ ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں اگر اکثر ایسے جو ہے وہ اعضائے وضو کو دھونا ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا کہ اس کو تیمم کا جو ہے وہ حکم ہوگا، جبکہ دھونا بھی ممکن نہیں ہے، اس کو اوپر مسح کرنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر تیمم کا حکم ہوگا۔ اب تیمم کے اندر بھی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار مٹی کہاں سے لائیں، کیسے تیمم کریں؟ زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو جیسے اب یہ مٹی کا پیالہ ہے، اس کے اوپر تو عام طور پر یہ کوٹنگ چڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ کورا پیالہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے، تو وہ جو کورا پیالہ ہوتا ہے جس پر کوٹنگ نہیں ہوتی، تو اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، ورنہ کوئی پتھر بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، وہ چاہے ماربل کا پیس ہو یا کوئی بھی، اس پر مٹی لگا ہونا ضروری نہیں ہے کہ مٹی لگی ہوئی ہو، تو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو جب آپ کو جو ہے وہ تیمم کی صورت بنے تو اس صورت میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ اس پیالے کے اوپر یا اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لگا لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تیمم کی بنیادی شرط نیت ہے تو وہ نیت آپ نے کی، اور پھر اس کے بعد انہی جو ہے وہ ہاتھ پاک مٹی یا مٹی کی جنس کی کسی چیز کے اوپر ہاتھ لگا کر آپ نے چہرے کا مسح کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کا جو ہے وہ مسح کر لیا کونوں سمیت، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا اور آپ نماز ادا کر سکیں گے۔ اچھا کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ باکس میں مٹی بھر کے رکھ لیں، تو یعنی مٹی سے تیمم کرنا تو اب عموماً یہی کہ مٹی ہی ہونا ضروری ہے۔ جی اب جیسے آپ نے کہا کہ مٹی کا برتن ہے، پیالہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی کوٹنگ وغیرہ نہیں ہے، کورا پیالہ جسے جی کہا جاتا ہے، تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا تو اب وہ بھلے چمک رہا ہو یا چمک نہیں رہا، تو اس میں مٹی نہیں ہے تو پھر تو بھی ہو جائے گا اس میں، جیسے ماربل کا پیس ہے تو اب ماربل چونکہ جو ہے وہ پتھر ہے زمین کی جنس سے، تو اب ماربل کا پیس چمک رہا ہوتا ہے، آپ بھلے خوبصورت سا جو ہے وہ ماربل جو ہے وہ کوئی سے بھی پیس جو ہے وہ لے کے رکھ لیں آپ، تو اس سے تیمم جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے الگ سے کوئی مریض تھے، تو مٹی کے جیسے کچھ مٹی پاک صاف لے کر اس کو ایک باکس میں ڈالی ہوئی ہے اور اسی پہ ہی ہاتھ لگتا ہے، اور یہ دیکھیں نا، یہ کیا اہتمام سمجھتے ہیں؟ کرنے والے تو اہتمام کر لیتے جی ہیں ہاں۔ کہ انہوں نے دیکھیں اس چیز کا بھی جو ہے وہ اہتمام اچھا میں نے ان کو کیا جو مسئلہ یہ بتایا، تو وہ جن کے لیے انہوں نے پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک مطلب طہارت کی فیلنگ وہ محسوس نہیں ہو رہی اس میں نا، بھلے شرعی طور پر تو آپ بتا ہی رہے رخصت ہیں، ہے۔ تو وہ کہنے کہ مجھے مٹی چاہیے، مطلب مٹی لگنی چاہیے میرے ہاتھوں میں، مٹی ہو یہ وہ۔ تو یہی ہے کہ اصل میں جب انسان کا ذہن ہوتا ہے تو دیکھیں بہت سارے اہتمام کر لیتے ہیں، دیکھیں جیسے پان کھانے والے لوگ ہیں ہاں تو وہ اس کے لیے اپنا اگال دان اور اس کا پورا، اسی طرح جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ اس کے لیے ایش ٹرے اور اس طرح کا ہر جگہ اہتمام جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ رکھتے ہیں، یہ حج پہ بھی جائیں تو یہ ساتھ لے کے جائیں، یہ ساتھ جو ہے وہ لے یعنی کے جائیں گے۔ ہاں بنا عرفات میں بھی لوگ جہاں بطور خاص عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنا یہ انتظام کر کے جاتے ہیں، کر کے بلکہ جاتے ہیں۔ ایسے جن کی یہ پکی عادت ہے تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں اپنی جو معاملات ہم کر بھی سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر ہوں گے۔ سکیں۔ تو یوں انسان جس چیز کا اہتمام کرنا چاہے تو دیکھیں وہ جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو اسی طریقے سے جب یوں ذہن بنے گا تو پھر آپ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اس حوالے سے میں مشورہ دوں گا کہ یوں تو مریض کے احکام سے متعلق جو ہے وہ عام طور پر
کتابیں جو ہے وہ کم دستیاب ہوتی ہیں، کچھ مسائل متفرق جگہوں کے اوپر لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن دارالفتہ اہل سنت کے تحت ایک کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی ہوئی ہے اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، تو اس کے اندر مریض سے متعلق احکام بھی جو ہے وہ کافی موجود ہیں، تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ مفید ہوگا، تو اس کا مطالعہ بھی کریں۔ اور پھر بہرحال اگر کوئی آپ کی صورت ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بیمار ہو رہا ہوں، اچھا اس میں ہونا بھی یہ چاہیے کہ بیمار ہونے سے پہلے، یعنی بیمار ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں آپریشن کروانے جا رہا ہوں، اب آپ کو پتہ ہے اس آپریشن کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ، یعنی ایک بیماری تو وہ ہے جو کہ جو ہے بالکل حادثاتی طور پر آ گئی، تو وہ تو بندے کو نہیں پتا، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اب کسی کو جیسے خواتین ان کو پتا ہے کہ ڈیلیوری کا جو ہے وہ آپریشن ہونا ہے، تو اب اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ آپریشن کے بعد مجھے یہ مسائل آئیں گے، میں اٹھ بیٹھ نہیں سکوں گی، تو اب اس سے پہلے وہ مسائل معلوم کر لیں علماء سے، کیونکہ اس وقت بسا اوقات ہوتا ہے تکلیف میں ہوتے ہیں، ہر چیز دستیاب نہیں ہوتی، یا اس چیز کو جو ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جب وہ پہلے سے مسائل معلوم کر لیں گی اور اس سے متعلقہ چیزوں کو اویلیبل کروا لیں گی، تو پھر ان کے لیے اس چیز کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص ہے اس کو پتا ہے کہ یار میری جو ہے وہ کسی چیز کا آپریشن ہے اور اب اس کے بعد اس چیز میں آزمائش ہوگی، جیسے آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے، تو کئی دفعہ جو پتہ ہی ہے کہ بھئی آنکھ کا آپریشن ہوگا تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو پانی استعمال کرنے سے، جھکنے سے، ان چیزوں سے منع کر دیتے ہیں، تو اب آپ اس وقت نماز کیسے ادا کریں گے، اس کی رہنمائی آپ پہلے سے جو ہے وہ حاصل کر لیں، تاکہ اس کی روشنی میں جو ہے وہ آپ اگلے چند دن جو آپ کی عبادت ہے وہ درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ یعنی ان چیزوں کا پہلے سے ہی اہتمام کر لیا جائے۔ ظاہر ہے اب خواتین ہیں، جو آپ نے بھی کہا کہ ڈیلیوری کے بعد بھی اور آپریشن کی صورت ہوتی ہے، تو کچھ تو ایام وہی ہے کہ جو جن میں نماز پاکی کے حوالے سے نماز ہے، پڑھنی نہیں ہے، لیکن بعض کا ریسٹ لمبا ہوتا ہے، ایک طویل ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے الغرض کسی چیز کے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کچھ بھی نہ ہو، بائی ایئر سفر کر رہے ہیں، جی جی اب یہ بالکل لش پر سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، بہت اچھی سہولیات کے، لیکن ہر جگہ نہ وضو کی سہولت ہوتی جی جی اور نہ ہر جگہ کوئی انتظام کر کے، یعنی صحیح آدمی تندرست ہے لیکن ہے سفر میں، پانی کے اس کے ایک طرح کی قدرت ہی نہیں ہے، پانی میسر بھی نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ کو کئی جگہوں پہ یہ چیزیں، یہ احکامات، اسی طرح ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، بس کے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ بس کی سیٹیں اور یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہے نا کہ جس کے اوپر آپ کا تیمم ہو سکے، الا یہ کہ اس کی دیگر کچھ اور مٹی والی صورتیں پائی جائیں، لیکن عموماً اس طرح کی چیزوں میں تو مٹی کہاں یہ نہیں ملتی۔ ہاں ٹرین میں تو بہت وافر مل جائے گی، اگر اکانومی میں جا رہے ہیں تو وہاں تو پوری طے بعض اوقات بن جاتی ہے۔ چلیں مٹی کے جنس کے علاوہ بھی اب یہ ٹیبل ہے، تو اس کے اوپر کیا صورت ہے، تیمم کی کیا صورت ہے؟ اگر اس کے اوپر مٹی یا دھول کی تہ جو ہے وہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس دھول یا مٹی کی جو تہ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہاتھ ماریں گے، تو اب جو ہے وہ آپ کا تیمم ہو سکے گا۔ ٹھیک، جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو وہ دھول مٹی جو ہے وہ چپک جاتی ہے، تو اب گاڑی تو لوہے کی ہے یا شیشہ ہے اس کے اوپر، لیکن مٹی تو اس پہ تو تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن اب جو اس کے اوپر مٹی کی جو تہ جو ہے وہ جم گئی ہے، تو اب اس کے اوپر کسی نے جو ہے وہ ہاتھ مارا اور پھر اس سے جو ہے وہ تیمم کر لیا، تو تیمم ہو جائے گا۔ اچھا کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تیمم کی بھی کیفیت میں نہیں ہوتے، تو کیا دوسرا تیمم کرا دے، یہ صورت ہو سکتی؟ جی یہ وضو میں بھی یہی ہے، تیمم میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص ہے کہ وہ خود تو نہیں کر سکتا، لیکن دوسرا اس کو جو ہے وہ کروا سکتا ہے، تو پھر دوسرا اسے کروائے گا، وضو بھی کروائے گا اگر وہ وضو کر سکتے ہیں، اس کو وضو پہنچنے میں، پانی پہنچنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب اس کو مثال پہ اس کا ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کے اندر اس کی جان نہیں ہے کہ جس سے وہ پانی جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال سکے، تو کوئی دوسرا جو ہے وہ اسے جو ہے وہ یہ کروائے گا۔ اور اس کے اندر یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ شخص مالی اعتبار سے اتنا صاحب حیثیت ہے کہ اس کو کوئی شخص دوسرا جو ہے وہ فی سبیل اللہ یہ کام کر کے دینے والا نہیں ملتا، اور یہ اس کام کے لیے کسی کو ملازم رکھ سکتا ہے، تو اس پہ لازم ہوگا کہ اس کام کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے اور کسی کو ملازم رکھے جو اسے باقاعدہ وضو وغیرہ کروائے، تو یہ یہاں تک اس کے اوپر شرعاً چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ جی مزید سوال۔ غوث اعظم کی جو تصویر بازار میں ملتی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں۔ جی دیکھیں اولاً تو وہ خیالی تصویر ہے، اور اگر حقیقی تصویر بھی ہو تو بھی اس کو خریدنا، بیچنا، اس کو تعظیماً جو ہے وہ گھروں میں آویزاں کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
تو اللہ والوں کی تصاویر بھی جو ہے وہ گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تصاویر بنائی ہوئی تھی۔ جب فتح مکہ کا موقع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے ان تصاویر کو مٹانے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی، ایک نبی نے خلیل اللہ علیہ السلام کی تصاویر مٹا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تصویر جاندار کی کسی کی بھی ہو، کسی بھی نیک بندے کی ہو، اسے جو ہے وہ رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اسے آویزاں کرنا تو یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی تصاویر کسی بھی بزرگ کی جو ہے وہ اس طرح پرنٹ کی صورت کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں تو ان کا رکھنا، خریدنا اور آویزاں کرنا تعظیماً یہ سب حرام ہے۔ اور یہ ہے بھی خیالی، یعنی اس میں تو کسی طرح کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان تصاویر کے اندر، اور لوگوں نے بنائی اور بس وہ کسی ایک واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے یا کشتی، جہاز، بیڑا کچھ بھی ساتھ بنا دیا جاتا ہے تو وہ چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام سے جی اچھا بعض اوقات تو بزرگوں سے منسوب ایسی تصاویر ہوتی ہیں جو ہوتی غیر شرعی، جی، مطلب جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں، کہ وہ اللہ والے لمبے جو لمبے وہ بال ایسی رکھے ہوئے، بال ہیں یا انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ تو شریعت محمدی پر عمل کرنے والے اور کروانے والے ہوتے ہیں، صحیح، لوگوں کو کسی طرح ترغیب جانے والے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی خود ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ تو ایسا یہ لوگوں کا بس ایک اپنا ذہن ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ادھر ادھر کی باتیں خیالی سنی ہوئی ہوتی ہیں اسی چیز کو انہوں نے تصویر کی شکل جو وہ دے دیا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بزرگان دین کی اور اس طرح کی تصاویر، کئی لوگ اپنے بھی خاندان والوں کے، پھر اپنے والد صاحب، والدہ، بہن، بھائی، ان میں سے بھی، اور بالخصوص جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو بڑے سجا کر یا فریم لگا کر رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم؟ جی، جاندار کی تصویر، جاندار سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جان ہوتی ہے، وہ چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، صحیح، تو اس کی تصویر جو ہے وہ بنانے سے مراد یہ کہ فی زمانہ ایک تو ہے ڈیجیٹل شیپ کے اندر ہے کہ موبائل کیمروں کے اندر چیز جو ہے وہ موجود ہے، اس پر کوئی حکم نہیں ہوتا تصویر ہونے کے اعتبار سے کہ وہ ریزز کی شکل میں ہوتی، لیکن جب وہ ہارڈ کاپی پر پرنٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ تصویر کا حکم ہوتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ چاہے والدین کی ہوں چاہے بچوں کی ہوں۔ کئی لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تصاویر جو ہے گھروں میں آویزہ کر دیتے ہیں، اپنی شادی کی تصاویر آویزہ رکھتے ہیں، والدین کے انتقال کے بعد ان کی یاد میں جو ہے وہ والدین کی تصاویر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا آویزہ نہیں کرتے، ویسے ہی سنبھال کے رکھتے ہیں، البم بنا کے رکھے ہوئے جسے جو ہے وہ یادگار کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ناجائز و حرام اور گناہ ہیں، ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ایسی تمام تصاویر کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت کی حد تک بھی ہوتی ہے کہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہ پرنٹ تصویریں؟ جی، حاجت کے تحت جو ہے وہ ضرورت کے تحت رخصت ملتی ہے، جیسے فی زمانہ جو ہے وہ ہم بات کریں شناختی کارڈ ہے یا اس طرح پاسپورٹ ہے یا اور دیگر جو ہے وہ امتحانی فارم یا دیگر اس طرح کی جو ضروریات کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہیں تصاویر، تو فقط ان کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ اس کو کھنچوانے میں یا اس کو رکھنے میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ مزید مفتی صاحب میرے یہ سوال ہے، کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر میں جب تک فجر کا وقت ہے اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا، یعنی آفتاب طلوع ہو جائے گا، سورج طلوع ہوگا، تو اب اس کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہے۔ تو یہ مکروہ وقت جو 20 منٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری 20 منٹ یعنی عصر کا وقت ختم ہونے میں جب آخری 20 منٹ رہ جائیں، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک، تو اس 20 منٹ کے اندر قضا نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ چونکہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں نہ پڑھے بلکہ گھر میں ادا کرے، کیونکہ مسجد میں ادا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے ٹوکیں گے کہ یار آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہو گئی ہے، نفل نماز اس وقت جائز نہیں ہے۔ تو اب اس سے آپ کو وضاحت دینی پڑے گی کہ جناب نہیں، میں تو قضا نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یوں قضا نماز
کو ظاہر کرنا، اپنے گناہ کو ظاہر کرنا، کیونکہ جو نمازیں بلا عذر شرعی قضا ہوئی ہیں وہ گناہ ہوا، تو اس گناہ کو ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان اوقات میں عام پبلک کے سامنے نماز قضا ادا نہ کی جائے، لیکن آپ ادا کر سکتے ہیں مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک. میرا سوال یہ تھا کہ پیک قرآن پاک کو بے وضو چھونا کیسا؟ جی پیک قرآن پاک کی دیکھیں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ جیسے باکس کے اندر جو ہے وہ ہے، اور وہ باکس جو ہے وہ اس سے جدا ہے. جیسے رحل والا باکس ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہوتا ہے اور باہر سے جو ہے وہ باکس بند ہو جاتا ہے، تو اب وہ باکس اٹھانے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن کریم جب آپ مثال کے طور پر دکان پہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کسی اس میں لپٹا ہوا ہے، کسی ریپر کے اندر جو ہے وہ پیک ہوا ہوا ہے، تو وہ جو پیک ہوا ہوا ہے وہ قرآن کریم کی گویا کے تابع ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس کو جو ہے وہ چھونا اس حال میں وہ جائز نہیں ہے. جیسے جزدان ہوتا ہے، تو جزدان اگر جو ہے وہ جزدان کے اندر قرآن کریم ہے، اب آپ نے اوپر سے جزدان کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ لیا تو وہ بھی ایک طریقے کا پیک ہے، اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ہی جلد جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، جو قرآن کریم جو ہے وہ کے سائڈوں میں اس کی گتے کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، یا ویسے اس کے اوپر آپ نے کوئی کور جو ہے وہ چڑھا دیا، تو جس میں بھی وہ کور قرآن کریم کا تابع ہوگا تو اس صورت میں قرآن کریم کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہوگا. اور جہاں وہ کور جو ہے وہ تابع نہیں ہوگا بلکہ الگ حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہوگا تو وہاں جو ہے وہ آپ اوپر سے اس کو چھو سکتے. اچھا، اس کا کتنی حاجت اور ضرورت اس دینی شرعی مسئلے کی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب مارکیٹ میں لوگ قرآن پاک خریدنے کے لیے چاہتے ہیں، نسخہ کوئی لینا ہے، اور بالخصوص جب کسی کو جہیز میں بچیوں کو بیٹیوں کو دینا ہوتا ہے تو وہ عموماً دیکھتے ہیں اس کا پیج بھی وہ ملائم ہے، چکنا ہے، کس طرح کا ہے، اور پیج کی کوالٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے، چیک بھی کرتے ہیں. تو یہ مطلب ناظرین کو یہ لازمی ہے کہ وضو کر کے جائیں. بالکل وضو باوضو جائیں آپ. ضروری ہے، باوضو ضروری ہے، اور صرف ان کے لیے نہیں دکاندار کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کو تو دن میں 10 مرتبہ جو ہے وہ حاجت جو ہے وہ پڑتی ہے، بلکہ زیادہ ہی حاجت پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے اس کو تو ظاہر گاہک تو کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، ہر وقت ہی اس کو باوضو جو ہے وہ رہنا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ قرآن کریم کو ویسے بھی اٹھا کے رکھنا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ کرنا ہے تو ترتیب اس کی درست کرنی ہے. تو بالکل اس معاملے کے اندر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار قرآن کریم پڑھنے بیٹھیں گے تو وضو جو ہے وہ کرنا ہے. یہ تو ہم صفائی کر رہے ہیں یا دکان میں ہیں صفائی کر رہے ہیں. صفائی والی بات بھی اچھی ہے، گھروں میں خواتین جو ہے وہ صفائی کر رہی ہیں، تو اب اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ صفائی کرتے وقت بھی جب قرآن کریم کو اٹھائیں گی اور وہ جزدان میں نہیں ہے تو آپ کو باوضو ہی جو ہے وہ اس کو چھونا ہوگا. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قرآنی صورتوں کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب چاہیے. جی قرآن کریم کی جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ راجح قول کے مطابق توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب مقرر فرمائی اس کے مطابق ہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس ترتیب کے مطابق ہی اسے مصحف کے اندر جو ہے وہ اسی ترتیب سے رکھا. تو یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جو ہے وہ ہیں، اس کے اندر کوئی قیاس یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہے. صورتیں تو مختلف مواقع پر نازل ہوئیں اور ایک ہی صورت کی مختلف آیات بھی مختلف مواقع پر نازل ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے وہ صورت کی آئے تھے اور یہ فلاں مقام کی جو ہے وہ آئے تھے. تو اسی طرح یہ بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد کون سی صورت کس کے بعد جو ہے وہ مصحف شریف کے اندر ہوگی، تو یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمائی. یعنی دو ترتیبیں، ایک ترتیب نزول اور ایک ترتیب مصحف شریف، ترتیب مصحف شریف جو قرآن مجید فرقان حمید ہے. ناظرین کرام، یہ بھی کمال درجے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک سے جو آپ کا اٹیچمنٹ تھی اور قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا، پھر اللہ نے جیسے آپ کو قرآن پاک کی وہ تعلیم ارشاد فرمائی، اس طرح صحابہ کرام کی کتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ. یعنی آج تو ہم جلد میں ہمیں اس چیز کی طرف شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کیسے قرآن مجید جمع بھی ہو گیا اور یہ سب چیزیں. اب آیت اتری، پہلی آیت اقرا یعنی سورہ علق کی آیت مبارکہ، اور وہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے. جی ادھر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ مکی سورت نہیں ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو ترتیب یہ بھی کہ اور ہجرت سے پہلے والی صورتوں کی طرف حوالے تو سورہ مدثر جو ہے وہ
جو ابتدائی جو ہے وہ آیات دائی آیات مبارکہ یعنی اس کے بعد پھر سورہ تبلیغ دین کا جو ہے وہ حکم ہوا، وہ سب چیزوں کو صحابہ نے کیسے یاد بھی رکھا اور اس کے مطابق، اور اس سب کے پیچھے بہرحال اللہ پاک کا وہ فرمان ہے کہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا. تو وہ اللہ کریم نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس حفاظت کے لیے دیکھیں کیسا اہتمام جو ہے وہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ مضبوط حافظہ کہ انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ باقاعدہ نہ صرف ایک دن نہیں، وہ صحابہ کی تو تعداد تھی جن کو قرآن تو پہلے چیز اگرچہ لکھا ہوا تھا قرآن کریم مختلف مقامات پر، لیکن اصل تو وہ تھا کہ بہت سارے حفاظ تھے جنہوں نے جو ہے وہ قرآن کو اپنے سینوں میں جو ہے وہ حفظ کیا ہوا تھا. اور اسی لیے جب وہ موقع آیا جب مصحف شریف کو جمع کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس وقت حفاظ کی ایک بڑی تعداد کو جمع کر کے اور ان میں جو قابل ترین جو ہے وہ صحابہ تھے ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ جہاں اختلاف ہو تو وہ پھر جو ہے وہ آپس میں مشاورت کر کے اور اس کی صورت اور آیت کو جو ہے وہ بیان فرمائیں کہ وہ کس جگہ پر ہے. ماشاءاللہ. یعنی ایک ظاہری الفاظ کو حفظ کرنا، اور صحابہ کی تو اس قدر قرآن سے یہ شغف تھا کہ ان کے معنی کو بھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت بات بنوائے کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ دن میں اتری یا رات میں اتری اور کس مقام پہ اتری. یعنی یہ بھی اس ایک تو احکامات بھی یاد رکھنا، الفاظ کلمات یہ بھی یاد رکھنا، تو یہ کوئی اچانک نہیں، اس میں برسوں کی محنت ہے. اور پھر یہ قرآن سے یہ گویا کہ سارا دن کہیں یا جب بھی بیٹھے تو وہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کوئی ایک خاص آج ٹائم وقت پیریڈ کے ساتھ جامعات مدارس ان کے وہ پیریڈز ہوتے ہیں اور سب چیزیں، لیکن ان کو کہیں تو ان کا تو شیڈول ہی صبح و شام کا یہی ہے، جب بھی کہیں بیٹھے تو قرآن کی باتیں ہی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو ہمیں بھی علم دین سے اسی طرح شغف، قرآن سے اسی طرح ہمیں شغف ہونا چاہیے، اور قرآن مجید سے یہ محبت بھی اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے کہ قرآن مجید کو نہ دیکھیں، قرآن مجید کو نہ پڑھیں. ہمیں یہ دیکھنے اور پڑھنے والا، قرآن کی زیارت کرنے والا ہونا چاہیے. باوضو ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. آپ نے بات کی وہ اس سے پہلے جو سوال چلا تو اس کے میں بات کر رہے تھے کہ یہ دکاندار اور جو کتابیں بیچنے والے ہیں، پبلشر ہیں، تو باوضو رہیں. تو ایک طرف تو بظاہر آدمی سن کے کہے گا یار سارا دن باوضو کیا کرے گا، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ باوضو ہے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. یعنی سارا دن اگر ہر 2-4 منٹ کے بعد قرآن پاک کو بچے بیچنے کی غرض سے ہی یہ کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، کسی کو دکھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اچھا اس میں بھی وہ نیتیں، وہ ثواب، یہ اس بالکل. دیکھیں قرآن کریم تو وہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اس کا چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی جو عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت. تو بالکل وہ مسلمان جب قرآن کریم کو تعظیم کی نیت سے باوضو ہو کر وہ اس کو اگرچہ گاہک کو دکھانے کے لیے اٹھا رہا ہے تو اس کے اندر وہ تعظیم قرآن کریم سے محبت، قرآن کو چھونے کی فضیلت حاصل کرنے کی نیتیں کرے گا تو انشاءاللہ اسے ان نیتوں کا بھی ثواب حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو واش روم میں علیحدہ ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں سینک وغیرہ کے اوپر، تو آیا کہ ان ٹوٹیوں سے بندہ نماز کے لیے وضو کر لے تو ہے یہ جائز، اس میں شرم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی دیکھیں کسی بھی ٹوٹی سے وضو کرنا تو جائز ہے. اصل تو یہ ہے کہ جس جگہ آپ وضو کر رہے ہیں وہ پاک جگہ ہے یا ناپاک جگہ ہے. تو واش روم کے اندر بھی اگر جو ہے وہ پاک جگہ ہے تو ایسی صورت میں، یا پاک نہیں ہے آپ اسے پاک کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وضو آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا. اس سے آپ کے کپڑے وغیرہ بھی ناپاک جو ہے وہ نہیں ہوں گے، بدن بھی ناپاک نہیں ہوگا. البتہ اس جگہ کے اوپر آپ کوئی بھی ذکر یا کوئی جو ہے وہ بسم اللہ شریف یا کوئی بھی دعا جو ہے وہ وضو کی اٹیچ واش روم کے اندر وہ آپ کو باہر آ کر جو ہے وہ پڑھنی ہوگی. اور جیسے بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا یہ سنت موقدہ ہے وضو سے پہلے. تو اس کے اندر کئی لوگ جو اٹیچ بات کے اندر وضو کرتے ہیں عام طور پہ اس سنت موقدہ کو جو چھوڑنے والے جو ہے وہ قرار پاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے باہر آئیں، باہر آ کے بسم اللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اندر وضو کریں. بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ والحمدللہ جو ہے وہ پڑھ لیں اور وضو کریں تو ایسی صورت کے اندر وضو ہو جائے گا. اگر اٹیچ بات کے اندر بھی کرتے ہیں تو ساتھ ہی الگ دوسرا نلکا بنا ہوا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ وہ جگہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ وہاں پر چھینٹے یا ناپاکی کی کوئی صورت جو ہے وہ ہو، لیکن بالفرض اگر
صرف واش روم ہی اٹیچ بات کی ہم بات نہ کریں، یہ وہیں پہ ہی کہیں اس طرح کی جگہ پر وضو کرنا پڑ جاتا ہے، تو اصل یہ کہ جب وہاں نیچے نجاست کا جو ہے وہ اندیشہ ہے تو اس سے چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑوں پہ یا بدن پہ لگیں گے تو اس سے آپ کے کپڑے یا بدن جو ہے وہ ناپاک ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو پہلے اس جگہ کو پاک کر لینا چاہیے اور پھر جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ تصویر والے سکوں کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دی۔ جی، تصویر کی آپ نے کچھ بات کی ہے تو اب سوالات بھی اسی طرح کے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اصل میں وہاں پر تصویر والے سکے ہیں یا نوٹ ہیں ان کے اوپر تصویر ہے، تو وہاں پر تصویر کی خرید و فروخت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں ضمناً جو ہے وہ تصویر ہے، اصل تو وہاں پر اس چیز کی خرید و فروخت مقصود ہے۔ اسی طرح آپ کوئی اور سامان خریدتے ہیں، آپ شیمپو خرید رہے ہیں، آپ کریم خرید رہے ہیں، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ تصویر نہیں خرید رہے، در حقیقت آپ وہاں پر وہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں جس کے اوپر تصویر بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، آپ کا مقصد تصویر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز خریدنا بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص جاندار کی ہی تصویر کی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ویسے کرنسی کی چلیں بات چلی تو کرنسی میں آپس میں بعض اوقات سکے خریدے جاتے ہیں، کرنسی بھی خریدی جاتی ہے، تو اس کے بھی کوئی شرعی تقاضے ہیں؟ بالکل شرعی اعتبار سے اس کے اندر بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر مثلا نوٹ کے بدلے میں نوٹ کی خریداری جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ آپ ادھار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ آپ خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نئے نوٹوں کو جو ہے وہ آپ خریدتے ہیں تھوڑے سے زیادہ پیسوں کے بدلے میں، تو یہ جو سودا ہے یہ ہاتھوں ہاتھ جائز ہے، یعنی کیش میں جائز ہے، اس میں کریڈٹ ادھار خرید و فروخت کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا ہے، آپ کے کئی دینی شرعی سوالات ایسے بھی ظاہر ہے جو پروگرام کا تو حصہ نہ بن سکے لیکن آپ کو اس کی حاجت پوچھنے ہیں، دارالحدیث اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس نمبر پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں، اور بلکہ رابطہ کرنا بھی چاہیے، اور اس ٹائم میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، دوپہر 1 سے 2 بجے یہ وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان اوقات کار کے اندر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دارالحدیث اہل سنت کی طرف سے علماء کرام، مفتیان کرام وہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ آپ کے علاقے میں اگر کہیں دارالحدیث اہل سنت موجود ہے تو بالمشافہ بھی جا کر آپ اپنے دینی مسائل کے لیے شرعی طور پر فتاوی جات بھی حاصل کر سکتے ہیں، تحریری فتویٰ بھی لے سکتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزاریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دین و آخرت کی عافیت اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔